آنے سے ہزاروں سال پہلے کی، اگر ماڈرن سائنس کی تحقیق سے میں کہوں تو لاکھوں سال پہلے کی. تو جو لاکھوں سال پہلے کی بات ہے وہ یا خدا بتا سکتا ہے وحی کے ذریعے یا مصطفیٰ بتا سکتا ہے. دنیا کا کوئی مفسر بھی ہو، خواہ وہ بڑے لوگوں میں سے ہو یا چھوٹے میں سے ہو، لاکھوں سالوں کی پہلے بات کوئی مفسر نہیں بتا سکتا. صرف خدا بتا سکتا ہے، یہ مصطفیٰ بتا سکتے ہیں. اور نہ یہ خدا نے بتائی ہے نہ یہ مصطفیٰ نے بات بتائی ہے. اور قرآن کی آیت کے یہ بات روایت کے خلاف ہے. اس کی میں آگے چل کر تحقیق آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک فاضل دوست ہیں علامہ قاری محمد ارشد صاحب، گجرانوالے میں رہتے ہیں یہ. میں نے 2 سال پہلے جب رسالہ شبہات کے اوپر اس پر گفتگو کی تھی تو میں نے اس تفصیل سے نہیں کی تھی، میں نے بس چلتے چلتے یہ بات کر دی تھی. لیکن میں اس وقت اپنی کتاب ریزنگ ایکوزیشن آف شرک انگلش کتاب میں نے اس کے اوپر پوری بات کر دی تھی جر و تعدیل کے حساب سے کہ یہ روایت قطعاً ثابت نہیں اور قرآن کے یہ خلاف ہے. اب اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو ود سوا بنائے گئے تھے وہ بھی نیک صالح تھے، اور نوح علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے جو 5 بنائے گئے تھے وہ بھی صالح تھے. ان دونوں روایتوں کے اوپر یہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں، امام رازی نے لسان المیزان میں، ابن الجوزی نے تاریخ الکبیر میں، امام بخاری نے ان کے تمام روایات کے اوپر بحث کی ہے. اور امام ابن حاتم کی تفسیر میں یہ روایت آئی ہے. تمام لوگوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، نہ یہ قول خدا ہے، نہ یہ قول مصطفیٰ ہے، نہ یہ قول صحابی ہے. بس ایک مفسر کی یہ روایت ہے، اس کا یہ خیال ہے. تو لاکھوں سال پہلے اس مفسر کی بات کو کیسے پتہ چل گیا؟ عطا خراسانی نیک صالح آدمی ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا حدیث کے اندر جر و تعدیل کے اوپر کسی بات کو پرکھنا یہ اور بات ہے. جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ تھا ایسے، وہ عطا خراسانی کو لاکھوں سال پہلے کا پتہ چل گیا تھا. تو میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا تھا؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، وہ کہنے لگے بس پتہ چل گیا تھا. میں نے کہا میں تمہارے صدقے جاؤں کہ اگر تم علم غیب ماننے پر آؤ تو ایک مفسر کی بات یہ مان لو کہ اس کو لاکھوں سال پہلے کی خبر ہے، اور جب انکار کرنے پہ آؤ تو مصطفیٰ کا انکار کر دو کہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں کہ پہلے کیا تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ایک طرف تو مصطفیٰ کے علم کا انکار، اور جب اپنی باری آئی کہ کفر کا ذرا شرک کا فتویٰ لگا لیتے ہیں، اس کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں. تو پھر عطا خراسانی کی بات بھی چلتی ہے جس کو امام بخاری ضعیف کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے فاضل دوست علامہ محمد ارشد صاحب نے بڑا مارکا کیا ہے کہ وہ جو میں نے دروس دیے تھے اس کے اوپر ان کو درج کیا، اور جر و تعدیل کے حساب سے بڑی عمدہ گفتگو، محدثانہ گفتگو سب کی ہے. اور یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے. دنیا بھر میں میری یہ آواز جا رہی ہے. اس کتاب کا نام 5 بت ہے، اور قاری محمد ارشد صاحب نے لکھی، لاہور سے یہ کتاب ملتی ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم نور ٹی وی پر بیچتے نہیں، ایڈورٹائز نہیں میں کر رہا، لیکن اس کی میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ کتاب کہاں سے ملتی ہے. انہوں نے اس کے اندر ابتدا میں میرے بارے میں عرض کیا کہ اس نے یہ کتاب اس کی ریزنگ ایکوزیشن آف شرک کے اندر اس کی بات آئی، تو اب اردو ترجمہ اس کا میں شائع کر رہا ہوں. تو یہ اس کے اندر بڑی محدثانہ بات ہے. تو یہ دیکھ لیں، یہ روایت درایتاً روایتاً راویہ کے حساب سے قطعی طور پر غلط ہے. نہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بت بنائے گئے، نہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے ان کے صالحین کے بت بنائے گئے. یہ بالکل قلبی کی روایت ہے جو جھوٹی اور کذاب راوی کی ہے. اس کے اوپر دوسرا یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ بت جو تھے، جو ود اور سوا، یغوث، یعوق، نصر تھے، یہ کن کے بت تھے؟ یہ اہل مکہ نے ان کو نہیں بنایا. یہ اہل مکہ نے نہیں ان کو، یہ اہل مکہ کے نہیں تھے یہ بت. یہ باہر سے لائے گئے تھے، یہ باہر سے لائے گئے تھے بت. تو جب یہ بت باہر سے لائے گئے تھے، اہل مکہ نے تو بنائے ہی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ اہل مکہ نے صالحین کے بت بنا لے تھے، یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ زیادتی ہے. سید سلیمان ندوی کی یہاں میں آیت پر روایت بیان کر دوں آپ کو، پھر میں آگے چلتا ہوں. سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن کے اندر، کیونکہ ان کو بہت بڑا مورخ مانا جاتا ہے، اور انہوں نے
ان کی بات مانی جاتی ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جب خدائی کی گئی ہے عربوں کے اندر تو جو کتبات نکلے ہیں ان کتبوں سے جو انفارمیشن ملی ہے یہ افضل القرآن کے اندر اس کو بھی جمع کر دیا گیا ہے، چونکہ شبہ ڈالنے والوں کے نزدیک یہ مسلم ہے، اس لیے میں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آغاز باب میں لکھا ہے کہ جب انسانوں میں کسی قدر تہذیب و تمدن پیدا ہوا تو مخلوقات ارضی سے ہٹ کر دیکھا تو آسمان کے بلند اور روشن ستارے ان کو خداوندی کے بہترین مستحق نظر آئے، چنانچہ ان کی پرستش ہوئی۔ آگے وہ کہتے ہیں مشہور عرب مورخ مسعودی نے لکھا ہے کہ چونکہ ستارے نکلتے اور ڈوبتے رہتے تھے اس لیے ان کی شبیہیں بنا بنا کر لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، اس طرح بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ یہ نظریہ بظاہر غلط معلوم نہیں ہوتا، اس لیے لائق قبول ہے۔ یعنی اور آگے قرآن کریم کی انہوں نے آیات دی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زمانے کی کہ یہ جو تھے ان کے بت تھے۔ ایک